میں آپ کو نا ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جنہوں نے مجھے میسیج کیا اور جو ہے بچی ماشاء اللہ کافی وہ ایک حیا والی بچی تھی اور لٹرلی وہ میسیجز میں شی واز کرائنگ. تو میں ان کا بھی پیغام آگے پہنچانا چاہوں گا. انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی میرے جو میل کولیگز ہیں یا جو یونیورسٹی فیلوز ہیں وہ اتنی ڈوئل میننگ ٹاک کرتے ہیں, اتنی گندی ٹاک کرتے ہیں, اور انہوں نے نا ہمیں بے وقوف سمجھا ہے جیسے ان کو پتہ نہیں. اتنے ایڈلٹ جوکس ہوتے ہیں ان کی ٹاک میں اور وہ شرم نہیں آتی انہیں. یعنی اس نے یہاں تک کہا کہ ٹیچر کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, میل ٹیچر کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. اور جب میں نے میل ٹیچر کو شکایت لگائی انہوں نے آگے سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ تو چلتا ہے, آپ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرو. یعنی یہ ان کا جواب تھا کہ بیٹا یہ تو چلے گا, بجائے کہ اب ہم یہ چیزیں روکیں آپ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کر لو, آپ اس کو برداشت کر لو. تو دیکھیں کیا یہ برداشت کرنے والی چیز ہے یا یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ ایز اے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو چیک نہیں کر رہے. اور ان بچوں کے لیے جو لڑکے ہیں, مطلب کیا ان میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس طرح کی گندی لینگویج فیمیلز کے سامنے. میں آپ کو بتاؤں جب میں یونیورسٹی میں تھا بیک ان 2006-07 تو یقین کریں ہم کہکا لگا کے ہنس رہے ہوتے تھے دوست آپس میں, میلز یا کوئی نہ مطلب ویسے کوئی کیجول ٹاک کر رہے ہوتے تھے, اور کوئی خاتون نو میٹر جس لباس میں سامنے سے چلی آ رہی ہوتی تھی, کوئی ہماری فیمیل کلاس فیلو, ہم چپ کر جاتے تھے. یعنی ہمارے اندر وہ رسپیکٹ تھی عورت ذات کی کہ ہم کہتے تھے نہیں یار اب وہ آ گئی ہیں, اب جو ہے نا کیجول ٹاک بھی چھوڑو, فضول ٹاک بھی چھوڑو. تو آئی تھنک یہاں کچھ قصور ہماری فیمیلز کا بھی ہے کہ انہوں نے یہ اوپن ایک انہیں وہ دے دیا ہینڈ کہ کوئی نہیں ہمارے سامنے بھی کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. گالیاں بھی چل رہی ہیں, وہ ایڈلٹ جوکس بھی چل رہے ہیں, ڈوئل میننگ ٹاک بھی چل رہی ہیں, اور ہم نے کٹ تھروٹ کمپٹیشن بنا دی ہے کہ جی اس میں سروائیو تم نے کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ آگے بھی یہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے تم کارپوریٹ میں جاؤ گی, وہاں بھی یہی ہے, وہاں بھی یہ سب کچھ چلتا ہے. تو یو ہیو ٹو لرن کہ کس طرح سے تم نے جو ہے وہ اس ورلڈ میں ایڈجسٹ ہونا ہے, نہ کہ یہ کہ دوسرے تمہارے لیے ایڈجسٹ ہوں. تو یہ اس لیول پہ میم جو ہے نا وہ چیز پہنچ چکی ہے. اور میرے خیال میں کہ ہمارے جو شوز ہیں, دیکھیں یہ چیز یہ غلاظت انڈیا سے شروع ہوئی ہے, بالی ووڈ سے. یعنی ایکسٹرا میریٹل افیئرز دکھانا, اس کو نارملائز کرنا, زنا کو جسٹ لائک اے ہینڈ شیک دکھانا کہ اٹس اوکے ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں. اسی طرح جی وہ ایڈلٹ ٹاک کو, ایڈلٹ جوکس کو نارملائز کرنا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی اب ایسے انٹرٹینرز ہیں جو باقاعدہ ایکٹریسز کو بٹھا کے, لڑکیوں کو بٹھا کے ایڈلٹ جوکس کر رہے ہیں اور آڈینس سامنے تالیاں ماری, وہ اپریشیٹ کریں کہ واہ واہ یہ تو بہت ہی کوئک ویٹڈ انسان ہے اور بہت ہی جو ہے نا یہ ایک مذاقیہ انسان ہے. تو یہ اتنا اس لیول پہ جب دیکھیں گے ہم, بمبارڈ کیے جائیں گے ہمیں آئیڈیاز, جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ چیز ایک دم نہیں آتی حیا, یہ ایک سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن ہوتی ہے اور پھر بندہ بے حیا ہوتا ہے, اور پھر اسی طریقے سے اس کو دوبارہ سینسٹائز کرنا پڑتا ہے ان چیزوں سے. یہ ایک پروسیس ہے. تو ہمیں جس لیول پہ بمبارڈ کیا جا رہا ہے کنٹینٹ سے, ہم تو اتنا ڈیسینسٹائز ہماری یوتھ کو کیا جا رہا ہے, اتنا ڈیسینسٹائز کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں وہ حدیث میرے سامنے ہے سنن نبی داؤد کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان زنا کرتا ہے, اللہ معاف کرے, تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے, ایز ایف اٹ ور اے کلاؤڈ اوور ہیڈ, جیسے بادل ہے بس وہ نکل گیا. جب وہ کام چھوڑ دیتا ہے, ریپینٹنس کر لیتا ہے, پھر ایمان واپس آ جاتا ہے. یعنی ایٹ دا ٹائم آف ڈوئنگ دیٹ ایکٹ ایک انسان بالکل ایسا ہے کہ اس میں ایمان نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو دیکھیں نا یہ تو ہے اس ٹائم پہ, اللہ معاف کرے, جب وہ سن. اس وقت آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا, زبان کا زنا, ہر زنا تو چل رہا. تو اس کا مطلب کہ فیتھ اور اینجلز جو ہمارے مطلب حفاظت کرنے والے اینجلز ہیں, میں تو کہتا ہوں شاید وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہو کہ یہ لوگوں کو شرم ہی نہیں آ رہی. میں تو سمجھتا ہوں ایسی جگہ پہ اینجلز بھی آنا نہیں پسند کرتے ہیں, ایسی محفلوں میں جہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں. تو اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے نا وہ دیکھیں, ٹیچرز کو, یونیورسٹیز کو ایک میسیج بھی ضرور دیں کہ ٹیچرز کو رسپانسبل ہونا چاہیے. اللہ معاف کرے ٹیچرز تو خود آج کل جو ہے وہ بلیک میلنگ میں اور اس طرح کے اسکینڈلس چیزوں میں بہت سامنے آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہ کسی کو پن پوائنٹ کر رہا ہوں, لیکن آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں, ہمارے سامنے آئے دن نیوز آئی ہوتی کہ جی انہوں نے اپنی فیمیل اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کیا, یہ کیا. تو یہ تھوڑا سا میسیج, سٹرن میسیج میرے خیال ان کو اور لڑکوں کو بھی جانا چاہیے کہ شرم کرو. مطلب مزے
تم لے رہے ہو, سوری ٹو یوز دس ورڈ, اور انا بدشا ربی کا لشدید, بے شک تیرا رب بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے, یہ ذرا کبھی تم سوچ لو. تو جو تم نے بہانے بنائے ہوئے نا کہ ایک لڑکی ہے ہی ایسی, وہ تو لباس ہی ایسا پہنتی اس لیے ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, صرف یہ نہیں ہے, تم نقاب اس کے ساتھ بھی, مطلب جو تمہارا وہ ایک وہ تمہارے اندر وہ غبار جو بیٹھا ہوا ہے نا, ایک اس کو جو ہے وہ جو فرسٹریشن تمہارے اندر بیٹھی ہوئی ہے, تو تھوڑی سی شرم کرو. اس میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی نا ایک انشاءاللہ سٹرن میسیج ہمارے ٹیچرس کو, فیکلٹی ممبرس کو, اور پلس یہ جو اس طرح کے مرد ہیں اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں میل اسٹوڈنٹس, ان کو ضرور جو ہے جی وہ آپ بھی کچھ بات کریں انشاءاللہ. ابھی تو جو آپ نے بات کی ہے میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پردے کے احکام جب شروع ہوئے تو سب سے پہلے غض بصر, اپنی نگاہ کو بچانے کا اور نگاہ کو روکنے کا حکم مردوں کو دیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مردوں کو, کچھ لوگ بالکل ہی جو مطلب ڈی ٹریک ہوئے ہوئے ہیں یا آؤٹ آف دا ٹریک, ہم کہتے ہیں کہ مردوں کو کیوں نہیں پردے کا حکم دیا گیا. بھئی پردے کا حکم ان کی بھی ستر کی حدود ہیں, اور سب سے پہلے مردوں کو ہی اللہ نے مخاطب کیا سورہ نور میں, قص بصر, اپنی مسلمان مردوں کو کہا گیا مردوں کو کہ اپنی نگاہ نیچے رکھو. صحیح بات. قص بصر کا حکم عورتوں کو بھی دیا گیا. صحیح بات. تو یہ حدیث بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ ابلیسوں کے تیر میں سے ایک نگاہ ہے. جیسے آپ نے اپنی پھر پوری بتائیں کہ جس طرح وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے, اور پھر خدا نخواستہ لوگ جو ہیں وہ ایک غلط ایک اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں ایک پہلے ایک ایگزامپل بھی دینا چاہتی ہوں, اور جس چیز کو میں یہ سمجھتی ہوں جو کانوں کی جو بات ہے نا, ایک تو اگر کوئی آپ مطلب نا بےرم ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو کوئی لاجک یا سین بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا چیٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہ جو میں نے دین سمجھا ہے اور ہم سب نے جو سمجھا ہے, اور احادیث تفسیر کرتی ہے قرآن کی, اور قرآن سمجھاتا ہے کہ میں تو جیسے جب رشتے بھی طے ہوتے ہیں نا, تو میرا تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو نکاح ہو جائے یا ڈائریکٹ رخصتی, مطلب وہی ایک ساتھ, یا پھر یہ جو انگیجمنٹ کے بعد لڑکا لڑکی سالوں تک باتیں کرتے ہیں, تو وہ کیونکہ اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے اپوزٹ جینڈرز کی, تو وہ بھی قانون کی وہ ہے. اور یہ اتنا اہم چیز ہے جس کو ہم نے ایک نارم بنا لیا ہے. مطلب دس از سم تھنگ نارمل, اس میں تو گناہ ثواب کا کوئی چکر نہیں ہے. آپ کا نکاح تو نہیں ہوا, صحیح, آپ جو ہے دن رات ہر وقت یا جب بھی ہے آپ, تو یہ حدیث جو ہمیں بالکل پریکٹیکلٹی بتاتی ہے کہ یہ کانوں کا ہے, اس کا بھی جواب دینا ہے نا ہمیں, بالکل ایسے. تو یہ عمل, اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اس کا بھی حساب ہوگا. صحیح. تو باقی یہ بات ہے کہ میں اساتذہ کے لیے بھی جو بات آپ نے کی کہ اساتذہ کی بھی بہت گہری ذمہ داری بن رہی ہے, کیونکہ دیکھیں نا یہ جو معاشرہ اس وقت تشکیل پا گیا ہے, یہ تشکیل کا بھی لفظ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے, جس رخ پر جا رہا ہے, جو سیلاب ایک آیا ہوا ہے, ایک بے حیائی کا اور اللہ سے دوری کا. تو اگر والدین, اساتذہ, ہم ہی جو ہے اس پہ قدغن لگانے والے نہیں ہوں گے, بین لگانے والے نہیں ہوں گے, تو ہم بھی یہ سوچ لیں کہ یہ دیکھیے ایک تالاب ہوتا ہے نا, وہ اگر گندا ہو جاتا ہے یا کوئی ایک پانی جمع ہے کہیں پر, تو اگر اس سے اگر ہم کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے, تو یہ سارا وہ ہے, یہ جو ہوا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں, جو فضا ہے, یہ سب ہماری نسلوں کا معاملہ ہے. صحیح بات. ہماری نسلیں, ان کی نسلیں, اور سارا کچھ جو ہو, خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جب جو ہے ہم جو ہے تڑپ رہے ہوں تکلیف سے کہ یہ ہمارے گرینڈ چلڈرن کیا کر رہے ہیں, چلے چلڈرن بھی اگر محفوظ ہو گئے تو ہم اس کو اتنا لائٹلی کیوں لیتے ہیں. صحیح بات. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. صحیح بات. یہ فرض ہے, اس کو سمجھیں, اور اساتذہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, اور خدا کے لیے اللہ نے ضمیر, نفس لوامہ جو ہمارے اندر رکھ دیا ہے, وہ تو غیر مسلموں کے بھی اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دین فطرت پہ پیدا کیا, حدیث کہتی ہے. پھر تم وہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ تم اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہو, یا صحابی جو بھی,
تو یہ تو برائی اور جو بھلائی ہے وہ تو ضمیر خود بتا رہا ہوتا ہے, یہ اچھا ہے یہ برا ہے. اس کے لیے تو آئی تھنک بہت زیادہ کوئی پی ایچ ڈی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھیسس لکھنے کی. تو ہم کیوں ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ فالس جو ہے امپریشنز میں رکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا ہو رہا ہے تو چلو جی سیلری لے رہے ہیں بس ٹھیک ہے, سیلری ہمارا تو چل رہا ہے نا سلسلہ. سبحان اللہ. آئی تھنک یہ بہت زیادہ ایک ذمہ داری کی بات ہے, احساس جواب دہی ہونا چاہیے. دیکھیے وہ حدیث ہے میم کہ جب ایک سوسائٹی میں نہیں انل منکر کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اللہ وہاں پہ ایسی ایسی بیماریاں بھیجتا ہے کہ تم نے سنی بھی نہیں ہوگی. اور یہ وہ لوگ کی پرٹیکولرلی میں سمجھتا ہوں اس حدیث میں بات ہو رہی ہے جو روک سکتے ہیں لیکن سٹل نہ روکیں. اور پھر دیکھیے نا ایک اور حدیث ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری دعائیں اللہ نہیں قبول کرے گا. تم اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن وہ دعائیں تمہاری قبول نہیں کرے گا کیونکہ تم نے نہیں انل منکر کا حکم دینا جو ہے جی وہ چھوڑ دیا. تو ایک میں بات سمجھتا ہوں کہ وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہاں شاید اس لیے وہ گھبراتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم پہ کوئی ہراسمنٹ کا کیس نہ ہو جائے کہ ہم کسی کو سمجھائیں تو وہ آگے سے ہمیں بلیک میل نہ کرنے لگ جائیں. تو دیکھیے ان چیزوں کو چیک کیا جا سکتا ہے, یونیورسٹی میں کچھ ایسے رولز بنائے جا سکتے ہیں, کچھ چیزیں اوپر سے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں ایونٹس کے حوالے سے کہ ایسے ایونٹس نہیں ہوں گے. اور کی بھی کئی یونیورسٹیز نے آپ نے دیکھا ہے کہ کی بھی ایون ڈریسنگ کے حوالے سے کئی یونیورسٹیز نے ٹاپک چھیڑا, بات بھی کی, اس پہ بہت ہیو اینڈ کرائے ہمارے لبرلس کی طرف سے آیا. اوبیسلی انہیں تو آگ لگ جاتی نا, ماڈیسٹی کا ٹاپک آ جائے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں آگ لگ جاتی. تو لیکن یہ کہ ریگارڈ لیس لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھیں جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو اگر امپلیمنٹ بھی کرایا جا رہا ہے تو آئی تھنک ایوری ون شوڈ بی سپورٹیو آف دیٹ.